سلطنت نور میں سلطان سلیمان حکومت کرتا تھا۔ اس کی بیٹی شہزادی لیلا اپنی خوبصورتی اور ذہانت کے لیے مشہور تھی۔ سلطان نے اس کی شادی کے لیے ایک انوکھا مقابلہ رکھا۔ اس نے 3 روحانی سوالات پوچھے جو اس کے دل کے قریب تھے۔ دور دور سے شہزادے اور امیر تاجر آئے۔ سب شاہانہ لباس میں ملبوس تھے اور فخر سے بھرے تھے۔ سلطان نے پہلا سوال پوچھا، کائنات کی سب سے طاقتور قوت کیا ہے؟ ایک جنگجو شہزادہ آگے بڑھا۔ اس نے کہا، علی جا، سب سے طاقتور قوت فولاد کی بنی تلوار ہے۔ اس سے سلطنتیں فتح ہوتی ہیں اور دشمنوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایک امیر تاجر بولا، نہیں علی جا، سب سے بڑی طاقت دولت ہے۔ سونے اور جواہرات سے فوجیں خریدی جا سکتی ہیں اور تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ سلطان نے خاموشی سے سنا۔ پھر اس نے دوسرا سوال پوچھا، انسان کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ ایک عالم نے جواب دیا، یقیناً علم سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ ذہن کو روشن کرتا ہے اور اسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ ایک رئیس نے کہا، نہیں، سب سے بڑا خزانہ عزت اور ساکھ ہے۔ ایک اچھا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آخر میں سلطان نے اپنا آخری سوال پوچھا، نفس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس سوال پر سب خاموش ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے پیچیدہ فلسفیانہ جوابات دیے، مگر ان کے جوابات میں حقیقی تجربے کی کمی تھی۔ دن کے اختتام پر بھیڑ سے ایک شخص نکلا۔ وہ سادہ لباس میں ایک فقیر لگتا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سلطان نے اسے بولنے کی اجازت دی۔ پہلے سوال پر فقیر نے کہا، علی جا، سب سے طاقتور قوت محبت ہے۔ ماں کی محبت بزدل کو ہیرو بنا دیتی ہے۔ تلوار ٹوٹ سکتی ہے، دولت چھن سکتی ہے، مگر محبت ہمیشہ رہتی ہے۔ دربار میں سب متفق نظر آئے۔ دوسرے سوال پر اس نے کہا، سب سے بڑا خزانہ قلب سلیم ہے، یعنی مطمئن دل۔ ایک مطمئن شخص ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ محل میں بادشاہ بھی دکھی ہو سکتا ہے اور غار میں فقیر بھی خوش۔ سلطان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ آخری سوال پر فقیر نے صرف اتنا کہا کہ نفس کی حقیقت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہر سوچ کے پیچھے خاموش گواہ ہے۔ یہ زندگی اور شعور کا سرچشمہ ہے۔ پورے دربار میں گہرا سکوت چھا گیا۔ سلطان نے فقیر کے سادہ مگر گہرے الفاظ میں سچائی کو پہچان لیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی اسی فقیر سے ہوگی۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ حیران تھے کہ شہزادی ایک فقیر سے شادی کیسے کر سکتی ہے، مگر سلطان کا فیصلہ اٹل تھا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران کچھ عجیب باتیں سامنے آئیں۔ ایک دن سلطان کا پسندیدہ عربی گھوڑا بیمار ہو گیا۔ شاہی حکیم ناکام ہو گئے۔ فقیر استبل کے پاس سے گزرا اور گھوڑے کو دیکھنے کی اجازت مانگی۔ اس نے ایک قدیم زبان میں کچھ کہا اور گھوڑا پرسکون ہو گیا۔ اس نے چارے میں ایک زہریلی ہرمل بوٹی کی نشاندہی کی۔ اس نے عام جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کیا اور گھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ استبل کا نگران حیران تھا، ایسا علم صرف اندلس کے شاہی خاندانوں کے پاس تھا۔ کچھ دن بعد جبل الفضہ کی سلطنت سے ایک سفیر آیا۔ وہ ایک نایاب زبان بولتا تھا جسے کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ فقیر آگے بڑھا اور اس سے روانی سے بات کی۔ اس نے نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ بہترین سفارتکاری سے ایک اچھا معاہدہ بھی کرایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایسی تربیت کسی عام آدمی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ آخری انکشاف ایک تقریب میں ہوا۔ ایک قیمتی یاقوت کا گلدان گرنے لگا۔ فقیر نے اسے ایک ماہر تلوار باز کی طرح پکڑ لیا۔ اس کی آستین اوپر اٹھی اور اس کے بازو پر ہلال کی شکل کا پیدائشی نشان نظر آیا۔ سفیر نے اسے پہچان لیا، یہ سلطنت شمس آباد کے شاہی خاندان کی نشانی ہے۔ پھر ایک تاجر نے اس کی بانسری کو پہچان لیا۔ وہ بانسری ایک افسانوی کاریگر نے بنائی تھی جو صرف شاہی خاندان کے لیے کام کرتا تھا۔ جلد ہی یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ فقیر دراصل سلطنت شمس آباد کا شہزادہ قاسم تھا۔ اس نے سچے علم اور ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں اپنی دولت اور تخت چھوڑ دیا تھا جو اس کے اندرونی شخصیت کی قدر کرے۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ فقیر کے بھیس میں عقل مند شہزادے کی کہانی ایک داستان بن گئی۔ یہ کہانی ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی دولت انسان کے پاس کیا ہے اس میں نہیں، بلکہ وہ کیا ہے میں ہے۔ پیسہ اور عہدے عارضی ہیں، مگر حکمت، قناعت اور محبت ہی انسان کی اصل شناخت ہے۔